میں مالکن کے گھر صفائی کرنے جاتی تو مالک مالکن کو لے کر بیڈ پر لیٹا رہتا۔ میں انہیں دیکھ کر شرم کے مارے منہ چھپا کر صفائی کرتی اور کمرے سے باہر آ جاتی تھی، لیکن روزانہ مالک اور مالکن کی بے شرمی دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہ آتا کہ میں کیا کروں۔ پھر ایک روز صفائی کرنے لگی تو اچانک بیڈ پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ چادر کے نیچے تو مالک اور مالکن جب سے نئے گھر میں کام کرنا شروع کیا تھا، میں اس گھر کے مالکوں سے پریشان ہو رہی تھی۔ جب ان میاں بیوی کے کمرے کی صفائی کرنے جاتی تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ بڑے ہی بے شرم سے میاں بیوی تھے۔ آج پھر معمول کے مطابق میں باہر کی صفائی پوری کر کے مالک اور مالکن کے کمرے کی طرف بڑھی تو میرے ساتھ کی باقی ملازمائیں ہنستے ہوئے مجھے چیڑنے لگتی کہ میرے مزے ہے، روزانہ مالکن اور مالک کی رومانوی فلم دیکھتی ہوں۔ میں نے ان کے مذاق پر شرمندگی سے سر جھٹکا، مگر سچ تو یہی تھا، مالک کو میری موجودگی میں بھی شرم نہیں آتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو لیے بستر پر پڑے رہتے تھے۔ میں نے پوچھا اور پانی کی بالٹی وغیرہ اٹھا کر مالک کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باہر کے کام کرنے والے سب ملازمین شوق سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور کچھ نے تو روزانہ والی ہدایت بھی دہرا دی کہ واپس آ کر ہمیں بھی ضرور بتانا کہ اندر کیا ہو رہا تھا، تم نے کیا کچھ کمرے میں دیکھا۔ میں ان کی بات کو نظر انداز کر گئی۔ ابھی میں اتنے بے شرم اور بے باک نہیں ہوئی تھی کہ دو میاں بیوی کے درمیانی تعلق کا سب کے سامنے اشتہار لگا دیتی۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر میری توقع کے عین مطابق تھا۔ مالک بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور مالکن بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں نے نظریں جھکا کر بالٹی میں پونچھا بھگویا اور خاموشی سے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ صفائی کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ مالکن کچھ بڑبڑاتے ہوئے مسلسل مالک سے کچھ بول رہی تھی، اور وہ بھی جواباً کچھ بول رہے تھے۔ ویسے تو وہ دونوں روزانہ ہی باتیں کرتے تھے، مگر آج ان کے لہجے کچھ بدلے ہوئے سے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہاں موجود ہونے کی وجہ سے مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے لگا جیسے مالکن کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنا کام جلد نمٹا کر وہاں سے چلتی بنوں، مگر ان کی آوازیں قدرے بلند ہوئی تو میں نے بے ساختہ ان دونوں کی جانب دیکھا اور میری آنکھیں پتھرا سی گئی تھی۔ سامنے کا منظر مجھے بے یقینی میں دھکیل گیا تھا۔ میں حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے میں یہ بھول گئی کہ میں دو میاں بیوی کے درمیان ان کے بیڈ روم میں کھڑی ہوں۔ اسی وقت مالک کی نظر مجھ پر پڑی اور ایک دم غصہ ہو گئے۔ پھر اچانک ہی چیخ کر بولے کہ تم یہاں ابھی تک کیا کر رہی ہو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ مالک کے چیخنے پر میں گڑبڑا کر رہ گئی۔ میری نظر مالکن پر پڑی تو وہ جو خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی، شرمندہ ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں مالک کے غصہ کرنے پر تیزی سے اپنا صفائی کا سامان لیتی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ کمرے سے باہر ہمیشہ کی طرح سب ملازمین موجود تھے، اور ان کے چہروں پر تجسس بھرے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ میں ان سب کو وہاں پا کر خوفزدہ ہو گئی۔ ان کے بار بار سوال کرنے پر کہ اندر کمرے میں کیا ہوا اور اتنی آوازیں کیوں تھیں، میں نے گہرا سانس بھر کر ان سب کو پہلی مرتبہ حقیقت بتائی اور کمرے میں دیکھے جانے والے منظر کو بیان کیا، جسے دیکھ کر میری سانسیں حلق میں اٹک گئی تھی اور باقی سب بھی سن کر دنگ رہ گئے تھے، کیونکہ اس روز جو کچھ ہوا وہ ہم میں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں میرے علاوہ چند ایک اور بھی نوکر تھے۔ سب ملازمین صرف دن بھر کام کرتے تھے اور رات کو اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ مالک کے گھر ملازمین کی رہائش کا کوئی انتظام نہیں تھا، حالانکہ وہ اچھے خاصے امیر انسان تھے۔ مالک کی عمر درمیانی تھی، تقریباً 34 یا 35 برس کی عمر تھی، اور چاق و چوبند جوان توانا آدمی لگتے تھے۔ میرا سامنا جب پہلی مرتبہ مالکن سے ہوا تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ مشکل 16 برس کی نازک سی اور نہایت حسین لڑکی تھی۔ میں نے وہاں کام کرنا شروع کیا تو کچھ ہی دنوں میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ہمارے مالک کا رویہ نہایت عجیب سا تھا۔ وہ دن کے وقت بھی مالکن کو لیے کمرے میں پڑے رہتے تھے۔ ان کے کاروبار کو سنبھالنے والے دوسرے ورکر تھے، اور وہ خود پر وقت گھر پر ہی پائے جاتے تھے۔ مجھے گھر کی صفائی کا کام ملا تھا اور مجھے کمرے کی صفائی کرنا پڑتی تھی۔ پہلے پہل تو کمرے میں جاتے ہوئے میں ہچکچا گئی اور مجھے لگتا تھا کہ
مجھے دیکھ کر مالک وہاں سے چلے جائیں گے، مگر میں اس وقت ہکا بکا رہ گئی جب میرے کمرے میں جانے کے باوجود مالک اسی طرح مالکن کو لیے بیڈ پر لیٹے رہے۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ فوری کمرے سے باہر نکل کر میں نے باقی گھر کی صفائی کی کہ شاید تب تک مالک کمرے سے نکل جائے۔ جب ہر طرف سے فارغ ہو کر میں کمرے میں گئی تو مالک تب بھی وہیں موجود تھے اور مجھے دیکھ کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ میں پریشان ہو گئی، ان کے یوں موجود رہنے پر میں بھلا کیسے وہاں کام کر سکتی تھی، مگر میری مجبوری تھی۔ اگر میں کوئی جگہ چھوڑ دیتی تو مالکن کو غصہ آ جانا تھا۔ میں نے جیسے تیسے جلدی میں صفائی کی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ باقی ملازمین میرا شرمندہ چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگے اور بولنے لگے کہ ان کی طرح میں بھی عادی ہو جاؤں گی، کیونکہ مالک تو کسی بھی وقت مالکن سے الگ نہیں ہوتے۔ میں اس بات پر الجھ گئی۔ مجھے جھجک محسوس ہوئی کہ روزانہ اسی ماحول میں مجھے کام کرنا ہوگا۔ مجھے پہلے تو مالکن کو دیکھ کر بڑا ترس آتا تھا۔ اس لڑکی اور مالک کی عمر میں آدھی عمر کا فرق تھا۔ مجھے مالکن کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ جیسے اس کی شادی زبردستی کی گئی ہو۔ نہ جانے کیوں میں رات بھر یہی سوچتی رہتی تھی کہ بیچاری کی ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو اس کے ماں باپ نے اتنی سی عمر میں اس بیچاری کو مالک جیسے بڑی اور پکی عمر کے شخص سے بیاہ دیا، جو ہر وقت اس کمرے میں ہی لٹائے رکھتا ہے۔ ایک بار میں کام کرنے گئی تو ابھی کچن میں برتن ہی دھو رہی تھی کہ جب مالک گھبرایا ہوا کچن میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا، جلدی سے ایک گلاس دودھ لے کر آؤ، شازیہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ بارچن پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے، جب دیکھو کام چھوڑ کر اپنے گھر بھاگ جاتی ہے۔ تم برتن چھوڑو لڑکی، دودھ لاؤ فٹافٹ سے۔ مالک نے ایسی افراتفری مچائی کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ خیر میں نے فریج سے دودھ نکالا اور گلاس میں ڈال کر کمرے میں لے آئی۔ مالکن کو دیکھ کر میری تو آنکھیں شرم سے جھک گئی تھی۔ وہ اپنے آرام دہ لباس میں ملبوس تھی، بال بھی کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ مالکن نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے انہیں دودھ پلایا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ہوش میں آ گئی، شاید بی پی لو ہو گیا تھا۔ مالک جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے باہر چلے گئے۔ پیچھے سے مجھے موقع مل گیا کہ مالکن سے پوچھ ہی لوں کہ کیا ان کی شادی زبردستی ہوئی ہے اور مالک کیوں انہیں کمرے میں ہر وقت لٹائے رکھتے ہیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے مالکن سے کہا کہ آپ اتنی کم عمر میں نازک بھی بہت ہیں، شاید اسی لیے کوئی غم ہے جو آپ کو اندر سے ستائے ہوئے ہے۔ میری بات پر وہ مجھے کچھ حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے تو یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو خود ہی اپنا غم مجھ سے ہلکا کر لے، لیکن وہ کہنے لگی کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس میں نے صبح سے ناشتہ نہیں کیا، شاید اسی لیے سر چکرا گیا تھا۔ مجھے تو اب اپنی چھوٹی سی مالکن پر ترس آنے لگا کہ شاید مالک بڑا سخت ہے، اسے سختی سے منع کیا ہوگا کہ خبردار، جو کسی پر یہ ظاہر کیا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ میں اور بھی بہت کچھ پوچھ لیتی، لیکن مالک ایک لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بی پی لو ہونے کی وجہ بتائی، کچھ دوائیں لکھ کر چلی گئی۔ میں مجبوری میں یہ کام کر رہی تھی۔ ویسے تو میرا میاں اچھا کماتا تھا، وہ چوکیدار کی نوکری کرتا تھا، لیکن چند ماہ سے اس کی نوکری چھوٹ گئی تھی اور دوبارہ کہیں مل بھی نہیں رہی تھی، اس لیے جب تک اسے نوکری نہ مل جاتی میں نے اس گھر کا کام پکڑ لیا۔ پھر کام کرتے کرتے مجھے احساس ہوا کہ یہ سب میری خام خیالی تھی۔ مالکن بہت خوش تھی کیونکہ مالک اس کے سارے ناز نخرے اٹھاتے تھے، لیکن ایک کمرے میں ان کا ایک ساتھ ایک بیڈ پر لیٹے رہنا ہے، وہ بھی ملازمین کے سامنے، تو یہ بے شرمی والی بات تھی۔ اب میں زیادہ تر نظریں جھکائے خاموشی سے کمرے میں جاتی اور جلدی سے صفائی کر کے باہر نکل آتی۔ کچھ دن تو ایسے چلا، مگر پھر ایک روز میرے ساتھ کام کرنے والی دوسری ملازماؤں نے مجھ سے نہایت عجیب سوال کر ڈالے۔ میں ان کے سوالات پر بوکھلا گئی۔ وہ نہایت تجسس سے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے اندر کمرے میں کیا دیکھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ مجھ سے مالک اور مالکن کے درمیان تعلق کی تفصیل مانگ رہے تھے۔ میں نے ان کے ایسے سوالات پر سختی سے انہیں دیکھا اور کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، لیکن پھر یہ معمول بن گیا۔ روزانہ میں ایسے ہی کمرے میں جاتی تو مالک بستر پر مالکن کو لے کر لیٹے ہوتے اور میں شرمندہ ہی اپنا کام جلدی سے کر کے باہر نکل جاتی، اور باہر نکلتے ہی وہ ملازمائیں ڈٹائی سے روزانہ وہی سوال دہراتی، مگر میں اپنی زبان پر تالا لگا لیتی۔ لیکن اس روز میں خاموش نہیں رہ پائی۔
उस रोज़ मैंने देखा कि मालिक और मालकिन में लड़ाई हो गई थी। मालकिन ने हमारे मालिक को झटक कर दूर कर दिया था, मगर वो उस बात पर गुस्सा हो गए और उनका वही हाथ मोड़ दिया। मैं सब देखकर साकत रह गई थी। मुझे तो वो दोनों बहुत खुशमिजाज लगते थे, मगर उस दिन उनकी लड़ाई ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरी तरह बाकी सब भी हैरान हो रहे थे। कुछ को लगता था कि हमारे मालिक को हमारी मालकिन उंगलियों पर नचाती है और उनकी वजह से वो इसे नकारा हो चुके थे। मेरी साथी कह रही थी कि यकीनन उस रोज़ मालिक अपनी बीवी के इस बेवजह हुक्मरानी से तंग आ गए होंगे और इसी वजह से उनके दरमियान लड़ाई हुई होगी। मगर मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा था। मुझे सब ठीक नहीं लग रहा था। मैंने मालकिन से बात करने का सोचा, मगर मुझे वही मौका ही तो नहीं मिलता था। मैं मुंतज़िर रही कि शायद कभी तो मुझे मालकिन से अकेले में बात करने का मौका मिलेगा, और मेरा इंतज़ार जल्द ख़त्म हो गया। एक रोज़ मालिक के काम की जगह पर झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से इन्हें वहाँ जाना पड़ गया। दिन का वक्त था और मैं काम तकरीबन ख़त्म कर चुकी थी। मालकिन के कमरे में पहुँची तो वो अकेली बैठी हुई थी। मैं सफाई करते हुए इन्हें बार बार देख रही थी, मगर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे खौफ था वो बुरा मान ना जाए। मेरे यूँ देखने पर मालकिन ने खुद तक कर सवाल कर लिया कि मैं इन्हें यूँ बार बार क्यों देख रही हूँ। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे आपसे बात करनी है। वो कुछ देर रुक कर खामोशी से मुझे देखती रही, पर गहरा सांस भरकर मुझे बोलने की इजाज़त दी। उनके अंदाज से लग रहा था वो नापसंदीदा बात सुनने के लिए खुद को तैयार कर रही है। उनकी इजाज़त मिलते ही मैंने मालकिन को हिम्मत करके कहा कि उनका यूँ मालिक के साथ दिन भर कमरे में पड़े रहने पर सब मुलाज़मीन उन पर हंसते हैं और बोलते हैं और उन पर तरह तरह की बातें की जाती हैं। मैंने अपनी इस बात पर माजरत करते हुए कहा कि मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा मालकिन, मगर मैंने बहुत मजबूर होकर आपसे ये बात की है। मेरी बातों पर मालकिन कुछ पल के लिए गुमसुम ही हो गई और फिर मध्यम से लहजे में बोली कि मैं सब समझती हूँ कि लोग बातें करते होंगे, मगर मेरे शौहर को ये बात समझ नहीं आती, ना ही उनको किसी की परवाह होती है। वो अपनी मर्जी के मालिक है, मगर अब मैं ख्याल रखूंगी और उनको भी समझाऊंगी। मैंने बात हो जाने पर कुछ झिझक कर उस रोज़ होने वाले झगड़े की वजह पूछी तो मालकिन खौफज़दा सी हो गई और बोली कि वजह कुछ ख़ास नहीं थी। मैं उस रोज़ अपने मैके जाने की बात कर रही थी। मुझे घर वालों की याद आ रही थी, मगर मेरे शौहर मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तो मैंने गुस्से से उनको झटक दिया। वो कुछ जुनूनी से इंसान है और ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरी हैरत पर मालकिन मज़ीद बोलते हुए मुझे बताने लगी कि और मालिक कैसे मिले और मालिक ऐसे क्यों है। इन्होंने जो कुछ मुझे बताया वो मुझे चुप करवा गया था। मुझे मालिक के रवैये की समझ आ गई। मालकिन ने बताया कि मालिक हमेशा से अमीर शख्स नहीं थे। इन्होंने खुद मेहनत करके ये सारा कारोबार और पैसा पूरी लगन से बनाया है, और इस कड़ी मेहनत में वो अपना आप भुला गए थे। इसी दौरान वालिदैन का भी इंतकाल हो चुका था और पीछे कोई नहीं बचा था जो इनके लिए सोचता या इनकी शादी करता। रिश्तेदारों ने इनकी गुर्बत में ही इनका साथ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो तन्हाई का शिकार हो गए थे, और ये बात इन्हें अंदर ही अंदर ज़ख्मी करती थी। जब वो अपनी मेहनत से इतने अमीर हुए तो इनके गिर्द मसनूई चाहने वालों का ढेर लग गया, मगर अब उनको किसी की परवाह नहीं थी। मालकिन उनके किसी जाने वाले की बेटी थी। मालिक को उनके अब्बा की मुखलिसी और सादगी पसंद थी, जिसकी वजह से इन्होंने रिश्तेदारी जोड़ने की बात की और वो बहुत आराम से मान गया, क्योंकि मालिक बहुत अच्छे और मेहनती इंसान थे। जब मालिक की शादी मालकिन से हुई तो उनको पता चला कि वो बहुत कम उम्र और इंतहा की हसीन लड़की थी। वो उनके दीवाने हो गए। अपनी तन्हाई और लोगों के छोड़ जाने की वजह से वो कुछ टूट से गए थे और बीवी को किसी भी वक्त छोड़ने को तैयार नहीं होते थे। मालकिन ने कहा कि शुरू शुरू में मैंने बहुत जान छुड़ाने की कोशिश की। वो उनको घर भी नहीं जाने देते थे। जब भी उनका दिल चाहता उनके घर वाले ही आकर मिल जाते और वो अपने घर में ही रहती थी, क्योंकि मालिक चाहता था कि उनकी खूबसूरत बीवी हर वक्त उनकी निगाहों के सामने रहे। वो इस सब बातों से ज़िद्दी हो रही थी, मगर उनकी चाहत के आगे हार मान ली, क्योंकि बहरहाल
وہ ان کے شوہر تھے، مگر اب ان کا رویہ کچھ زیادہ لاپرواہ ہو گیا تھا۔ وہ کسی ملازم کا بھی لحاظ نہیں کر رہے تھے اور اب مالکن نے ٹان لی تھی کہ انہیں سمجھائے گی اور دن کے وقت ملازمین کے سامنے ایسی ویسی حرکتوں سے باز رکھے گی۔ کچھ دن بعد ہی میں نے مالک میں واضح فرق محسوس کیا۔ جیسے سب ملازمین گھر میں آتے اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگتے، مالکن باورچن کے ساتھ کچن میں چلی جاتی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی کہ چلو کم از کم ملازمین کے منہ تو بند ہوئے۔ ایک مہینہ گزرا تھا کہ مالک دوبارہ کام پر جانے لگے اور مالکن گھر گرہستی میں مصروف ہو گئی اور اب ملازمین کی زبانیں بھی بند ہو چکی تھیں، کیونکہ گھر کا ماحول اگر نارمل نظر آئے تو لوگ باتیں نہیں کرتے۔ میں نے یہ کہانی جب اپنے شوہر کو سنائی تو کہنے لگا، مالک کا قصور نہیں ہے، بس اسے توفیق ذرا دیر سے ملی۔ اور پھر ہم دونوں خوب قہقہا لگا کر ہنس رہے تھے۔